السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام کا ہمارے اس چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم جس بات کو سمجھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر نماز کس چیز کا نام ہے، اور نماز کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، اور نماز کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اور نماز سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اور نماز کے چھوڑنے سے ہمارے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، مختصر طریقے پر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے رکھ لیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی کے مسائل اس چینل سے بہت آسانی کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آخر نماز کیا ہے۔ تو نماز یہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جو 5 ارکان بنی الاسلام علی 5 حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ 5 اہم رکن ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو ان ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے۔ اور یہ نماز 24 گھنٹے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہمیں سجدے میں رہنا ہے، بلکہ قرآن کریم میں کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مسلمان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر، چاہے پھر وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن بالغ ہونا ضروری ہے۔ چاہے بالغ ہونے کے بعد وہ کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، مسافر ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، یعنی کسی بھی صورت میں معاف نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، کہ جس شخص نے نماز کو قائم کر لیا تو وہ اسلام کے دوسرے ارکان کو بھی قائم کر سکتا ہے، لیکن جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ اسلام کے دوسرے ارکان کو قائم نہیں کر سکتا، بلکہ وہیں پر وعید کے طور پر کہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا نا، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی کافر میں اور مسلمانوں میں بظاہر فرق کرنے والی جو کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ نماز سے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے، اور جسم کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور زندگی سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صاف کہا ہے کہ انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، لیکن اگر نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو سارے گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لہذا نماز ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے حساب کے اندر جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی۔ اگر نماز صحیح نکل گئی اور نماز کا ہمارا حساب صحیح ہوا تو باقی دیگر چیزوں کے حساب کے صحیح ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔